बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 29 अक्टूबर है, बुध का दिन है और पाकिस्तान की जानिब से एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पहले ही फिजाइया के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर नाकाबिले शिकस्त माना जाता है। जब से लेकर पाकिस्तान की फिजाइया बनी है तब से लेकर आज तक कई वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी अपने नाम किए गए। जिस तरह से जो है वो 55 सेकंड्स के अंदर 5 जहाजों को गिरा देना, 6 जहाजों को गिरा देना, वो आपके सामने है। फिर अभी जिस तरीके से किंग ऑफ स्काइज का लकब जो है वो पाकिस्तानी फिजाइया को मिला, लेकिन अभी ऐसा जबरदस्त किस्म का कामयाब तजर्बा, और वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल, सिंपल हाइपरसोनिक नहीं बल्कि जोहरी वॉरहेड साथ ले जाने की सलाहियत रखने वाला मिसाइल जो है वो पाकिस्तान ने तैयार किया, जिसने पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा के रख दी है। और ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का संगे मील है। अब ये इससे कितने फासले तक मार करने वाला है, और फिर जो दूसरे खिते के बिलखुसूस ताकतवर ममालिक हैं वो क्यों इस वक्त खौफजदा हैं और पाकिस्तान की इस अचीवमेंट के हवाले से वो सीखपा दिखाई देते हैं। बिलखुसूस भारत जो है उसके सीने पे तो मोंग दलना जो है वो शुरू हो चुके हैं कि उनके लिए मजीद एक चैलेंज जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कौन सा हाइपरसोनिक मिसाइल है, पाकिस्तान ने कैसे ये संगे मील जो है वो अबूर किया, बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर जो अमेरिकी सुपर पावर है उसके खात्मे का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि इस वक्त मैंने 2 दिन पहले भी आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान एक नई लड़ाई जो है, एक नई जंग वो छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। जो टैरिफ वॉर से छिड़ी थी, अब ताइवान और जापान के अंदर तक अमेरिका जो है वो पहुंच चुका, और फिर ये एक बड़ी डेटरेंस के हवाले से, बड़ी लड़ाई के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और अभी जो रूस है और जो चाइना है उन्होंने मिलकर बिल आखिर वो कर दिखाया, वो पूरे का पूरा तवाजुन, वो ताकत का तवाजुन, वो सुपर पावर जो एक अपने आप को वो मानता था, वो मुकम्मल तौर पर छीन लिया है। कैसे, ये आपके सामने रखना है। और फिर जो इजराइल है, इजराइल को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी जो है वो महंगी पड़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से वो जब दिल चाहता है उसका वो हमला कर देता है। अभी भी उसकी जानिब से हमला किया गया और वहां पर उसने हमला करते हुए जो जंग बंदी चल रही है इसके बावजूद उसने एयर स्ट्राइक्स किए, और फिर रिटेलिएशन के अंदर जब हमले हुए तो उनके कई फौजी जो है वो भी हलाक हुए। और अब जो अमेरिका है वो इसको फिर से शेल्टर देने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उसके खिलाफ बात भी करता है नेतन्याहू के, लेकिन अब ये बातगत शुरू हो गई है कि बिलखुसूस नीचे एक मैं पिक्चर देख रहा था कि जिसमें दोनों जो है वो ऐसे बड़े जफ्फी डाल के बैठे हुए हैं, और सामने से ऐसे मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है, दोनों हाथों में उन्होंने अपने अपने क्लोन्स पकड़े हुए हैं और वो एक दूसरे की तरफ उंगली करके एक दूसरे के साथ लड़ने का एक जेस्चर दे रहे हैं। तो ये असल में कहानी क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक देना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उन्होंने सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। पहले 2 चैनल्स बैन हो चुकी है, इसकी रीच तो मुकम्मल डेड हो चुकी है, लोगों तक वीडियोस पहुंच नहीं पा रही। तो ये आपसे गुजारिश है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से जो दिन की अव्वलीन सातों के अंदर एक नए किस्म के हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जो खारजी माहौल है उनकी हरकियात जो भी चल रही थी उसका ऐसा कामयाब तजर्बा उस पर किया गया, पूरी दुनिया में इसकी हैबत है। और मुमकिन तौर पर चीनी जो DF-17 की तरह एक ग्लाइड जो है वो उसके डिज़ाइन की निशानदेही करता है, और इस्लामाबाद की जानिब से तवील अरसे से बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपनी वसी महारत के बायस जो हाइपरसोनिक R&D के अंदर सरमाकारी के लिए ये जाना जाता है, लेकिन मौजूदा जोहरी सलाहियतों के साथ मिलकर एक नाकाबिल शिक्का स्ट्राइक का ऑप्शन पाकिस्तान को दुश्मन रियासतों के खिलाफ एक वाज़ेह नया स्ट्रेटेजिक फायदा दे रहा है। अभी जो हाइपरसोनिक ग्लाइड की आला सलाहियतें हैं और बैरूनी ऑपरेशनल माहौल की जो हिकमत अमली का इम्तजाज ऐसे हालात पैदा कर रहा है जो चीन के DF-17 मॉडल की तकनीकी खुसूसियात से मुमासलत रखते हैं, और रिवायती मिसाइल दिफाई जो निज़ाम है उनको नजरअंदाज करते हुए तकनीकी बर्तरी को यकीनी बनाते हैं। और इसका नतीजा तेज रफ्तार और गैर मुतवक्के हमला करने की सलाहियत की वजह से मुखालिफिन में बढ़ती हुई इबहामियत और फिर जो फैसला साजी में पेचीदगियां हैं
لیکن یہاں یہ اثرات روایتی اور جوہری دونوں سطحوں کے اوپر محسوس کیے جائیں گے، اور پھر مقررہ رفتار اور قابل پیش گوئی تصورات کو پس پشت ڈالنے والی یہ جو صلاحیتیں ہیں وہ پاکستان کو اس قابل بناتی ہیں کہ یہ جو وہ دوسرے خطے کی نمایاں حریفوں کی ترقیاتی مواقع کو محدود کر دے اور بیجنگ کی اسٹریٹجک پیش رفت کے ساتھ تقابلی اہمیت کو جوڑے، اور ملکی سطح کے اوپر یہ دعویٰ فوجی تکنیکی خود مختاری کے بیانیے کو تقویت دیتا ہے اور حکومت کے لیے جو دفاعی اخراجات کی جوازیت پیش کرتا ہے، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بین البر اعظمی خطرات کے اندازے پر نظر ثانی درکار ہوگی۔ امریکہ اور اس کے جو ہند بحر الکاہل جو ہے اتحادی اب بر صغیر کے منظرنامے میں ایک ایسے پاکستان کا سامنا کر رہے ہیں جو پہلی ضرب سے فائدہ اٹھانے کے قابل دکھائی دیتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اگرچہ یہ دعویٰ جو ہے وہ جو بھی کیونکہ پاکستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے یہ جزوی طور پر حکمت عملیاتی پیغام رسانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا نفسیاتی اور اسٹریٹجک فائدہ جو ہے وہ واضح ہے، اس کا اثر واضح ہے۔ یہ ایسے تاثر کو مضبوط کرتا ہے کہ پاکستان ہائپرسونک نظاموں کو ایک نسبتاً کم لاگت کے اندر مگر اثر انگیز دفاعی ماڈل کے طور پر اپنا رہا ہے، اور پھر جہاں ڈیٹرنس کی قدر مادی یا پھر کم ظرف قوت میں نہیں بلکہ تکنیکی برتری اور پیچیدہ پروسیسنگ صلاحیت کے اندر ناپی جاتی ہے۔ تو یہ اس وقت یوں کہہ لیں کہ پاکستان کی جانب سے جو ایک زبردست قسم کا ایک سرپرائز پیکیج دیا گیا، اس نے پوری دنیا کے اندر کھلبلی مچا کے رکھ دی، اور پاکستان ایک پہلی ضرب کے اندر ہی اپنے دشمن کو پچھاڑنے کی صلاحیت جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے۔ لیکن ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ چین اور روس نے کر دکھایا، اب مغرب جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ بالکل سائیڈ لائن ہے، امریکہ بھی سائیڈ۔ کیسے؟ وہ دور ختم ہو گیا ہے جب واشنگٹن جو ہے وہ بولتا تھا اور دنیا کانپتی تھی، قواعد پر مبنی حکم، خوف پر اپنی اجارہ داری وہ کھو چکا ہے، اور چین اور روس اب مغرب سے خوف زدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طاقت کا توازن جو ہے وہ معاشی، فوجی اور نفسیاتی جو کہہ لیں کہ اچھائی کے اندر تبدیل ہو چکا ہے۔ صدیوں سے جو مغربی تسلط ہے جنگوں، پابندیوں اور ڈالر کے ذریعے نافذ کیا گیا، اب امریکہ 35 ٹریلین ڈالرز کے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور یورپ خود کو معاشی جمود کا شکار کر رہا ہے، اور برکس پلس ہے اب حقیقی معاشی لحاظ سے G7 کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ سلطنت آدھی دنیا کو منظور نہیں جو ہے، جس طرح سے یہ ایک امریکہ کی سلطنت پوری دنیا کے اندر ہو یا پھر G7 کے، تو بالکل کسی کو منظور نہیں ہے۔ تو اب پابندیوں نے روس کو تباہ نہیں کیا، انہوں نے مکمل طور پر اس کو آئسولیٹ کیا، لیکن وہ کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اسے خود کو دوبارہ تعمیر کرنے اور ایشیا کے ساتھ تجارت کو مضبوط کرنے پر جو ہے وہ مجبور کیا، اور چین کو الگ تھلگ کریں۔ وہ جس طرح سے وہ آگے چل رہا ہے وہ بہت آگے، ہر مغربی گیجٹ جو ہے اب اندازہ کریں کہ سمارٹ فون سے لے کر سولر پینل تک، اور ابھی بھی چینی سپلائی چینز کے اوپر جو ہے وہ جو چینی سپلائی چینز کے اوپر منحصر ہے۔ لیکن یہاں پر عراق، افغانستان اور لیبیا کے بعد جو مغربی ناقابل تسخیر کا افسانہ ختم ہو گیا ہے، چھال اب جو ہے وہ کاٹنے سے زیادہ بلند ہو چکی ہے۔ چین جو گرین ٹیک ہے، بیٹریاں ہیں، چپس ہیں، وہ بناتا ہے جس کے بغیر مغرب جو ہے وہ رہ ہی نہیں سکتا۔ روس اب یورپ کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ریکارڈ تیل اور گیس جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے۔ جب آپ کے حریف اپنی معیشتوں کو زندہ رکھنے کے لیے آپ پر انحصار کرتے ہیں تو خوف اختیاری ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر فوجی طور پر ڈیٹرنس اب دونوں طریقوں سے چلتا ہے۔ چین کی ہائپرسونکس اور بحری رسائی عالمی تجارت کے لیے بحر الکاہل کی کسی بھی جنگ کو خودکش بناتی، جبکہ روس کا جوہری ہتھیار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ نیٹو کبھی بھی سرخ لکیر کو جو ریڈ لائن ہے اس کو عبور کرنے کی ہمت نہ کرے، اور انہیں امریکہ کو پیچھے چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب صرف جنگ جو ہے وہ ناقابل شکست جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اور افریقہ، لاطینی امریکہ، ایشیا اب مغرب کے مقابلے چین کے ساتھ زیادہ تجارت کرتے ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، SCO اور پھر برکس نے مغربی کنٹرول سے باہر پورے متوازی نظام بنائے۔ 500 سالوں کے اندر پہلی بار قوموں کے پاس ایک انتخاب ہے، اور وہ اطاعت پر توازن کا انتخاب کریں گے، کہ اطاعت کی بجائے کہ ہم امریکی اطاعت میں چلے جائیں، وہ جو ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ، توازن کے ساتھ آگے چلنے کو ترجیح دیں گے۔ اور اس دوران ویسٹ اپنے ہی تضادات اور سیاسی افراتفری اور ریکارڈ قرض، ثقافتی جنگوں اور اخلاقی الجھنوں کے نیچے گرا ہوا ہے۔ دنیا کو جمہوریت پر لیکچر دینا مشکل ہے جب آپ کے اپنے شہر جل رہے ہوں اور آپ کی حکومتیں بجٹ پاس نہ کر سکے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ معاملات کہاں جائیں گے۔ چین صدیوں میں سوچتا رہا،
روس اپنی بقا میں سوچتا ہے، مغرب جو ہے وہ انتخابی چکروں میں سوچ رہا ہے، لیکن اس لیے مشرق ابھر رہا ہے اور مغرب اس کے بارے میں صرف ٹویٹ کر رہا ہے اور بحث چل رہا ہے، جبکہ چین، روس اب مغرب سے خوف زدہ نہیں، کیونکہ مغرب اب نہیں جانتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے اسے تیار کیا ہے، اس کی منصوبہ بندی کی اور اسے ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن دوسری جانب اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز، ایک طرف اسرائیلی ماحول جو کہ وہ جنگ کو ختم کرنے کی ہوئی بات، لیکن ابھی اسرائیلی جو چینل 12 ہے اس نے رپورٹ کیا کہ ایک سینئر اسرائیلی اہلکار کے حوالے سے کہ غزہ میں جو حملے ہیں جنگ بندی کے خاتمے کا باعث نہیں بنیں گے، لیکن اس پر عمل درآمد میں مدد ملے گی۔ اب حماس کو جنگ کی واپسی سے ڈرنا چاہیے اور اس لیے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ الجزیرہ کی فوٹیج جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی، لیکن اب جس طریقے سے جو حالات پیدا ہوئے، جو سچویشن پیدا ہوئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ غزہ جنگ بندی کی حالیہ جو خلاف ورزیوں کے اوپر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ہے، اس نے کہا کہ جنگ بندی برقرار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی جھڑپیں نہیں ہوں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ حماس نے ایک جو حملہ کیا اور آئی ایف فوجی جو ہیں وہ اس میں نشانہ بنے، ہم توقع کرتے ہیں کہ اسرائیل اس کا جواب دے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ صدر کا امن جو ہے وہ برقرار رہے گا، پیس پلان جو ٹرمپ نے دیا تھا وہ برقرار رہے گا۔ لیکن حیرانی یہ ہے کہ یہ چھوٹی جھڑپ کہہ رہا ہے، مطلب وہ ایئر سٹرائکس جو ہوئیں انہوں نے کی وہ چھوٹی جھڑپ ہے۔ اب وہاں پر یہ کاؤنٹر کرتے ہیں، مطلب تضاد میں چلے جاتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا، انہوں نے حملہ کیا، اس کے بعد پھر مزاحمت جو ہے وہ بھی اس نے بھی حملہ کیا، ان کے فوجی جو ہے وہ ٹارگٹ پہ لیے گئے۔ تو یہ اگر اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہتا ہے تو یہ معاملات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں اور ایک نئی جنگ، کیونکہ امریکہ اور چین تو آمنے سامنے ہیں، وہ تائیوان اور جاپان میں پہنچ چکا ہے امریکہ، اور یہ ایک نئی جنگ کا جو ایک جو نکارہ ہے وہ بجتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر یہاں پر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر وہی ایک ایسی آگ کی لپیٹ جو ہے وہ ان ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے گی کہ یہ ان کا بچنا ناممکن ہوتا دکھائی دے گا۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔